السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت کے فورم پر آج کا منتخب اقتباس ہے: قیامت کو عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کے ہولناک اور نفسا نفسی کے عالم میں ہر کسی کی شدید خواہش ہوگی کہ عرش الہی کا سایہ میسر ہو، مگر یہ خوش نصیبی ان افراد کو میسر ہوگی جو دنیا میں درجہ ذیل امور کی انجام دہی پر توجہ کرتے ہیں۔ پہلا، عادل حکمران، یعنی ایسا حکمران یا کوئی عہدہ دار جو کسی منصف کے منصب پر فائز رہا اور کسی مصلحت یا سفارش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے جاری کرتا رہا۔ یہاں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جب قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کے چوری کے ارتکاب پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سزا میں معافی کی سفارش کروائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی معزز آدمی چوری یا کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور و ضعیف چوری کوئی جرم کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی عادل وہی جو بغیر کسی امتیاز کے فیصلہ کرے۔ دوسرا شخص وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی عالم شباب میں جب نفسانی خواہشات کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ طبیعت زہد و تقویٰ کی طرف مائل کرنا انتہائی جرأت و بہادری کا کام ہوتا ہے، مگر وہ نوجوان احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ شیخ سعدی کا شعر اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں عشوت پرہیزگار، یعنی جوانی میں اللہ کی طرف رجوع اور پرہیزگاری کا اختیار کرنا انبیاء کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی، جیسے ظالم بھیڑیا بھی، ہمت و سکت نہ ہونے کے باعث پرہیزگار بن جاتا ہے۔ فرمایا، تیسرا وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی مسجد سے محبت اس قدر کہ مسجد سے باہر مضطرب و بے چین رہتا ہے، یہاں تک کہ دوبارہ مسجد میں چلا جائے۔ ایک نماز ادا کر کے آیا اور اپنی مصروفیت کے باوجود دوسری کے لیے مسجد میں جانے کی فکر طاری رہی۔ یہی فکر بندہ مومن کے لیے اقامت صلاۃ کے مقاصد کے حصول میں معاون بنتی ہے، اور فرمایا، مومن مسجد میں اس طرح کا سکون اطمینان پاتا ہے جس طرح کا سکون مچھلی کو پانی میں حاصل ہوتا ہے۔ چوتھے، وہ 2 شخص جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں دوستی کی، یعنی دنیاوی مفاد اور خود غرضی سے قطع نظر صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے آپس میں تعلق رکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تکمیل ایمان کی سند اس شخص کو عطا کی گئی ہے کہ جس شخص نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، عداوت رکھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اور دینے سے ہاتھ روک لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ پانچواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی ذکر الہی کے دوران اللہ کی جلالیت کے خوف سے جس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اسے قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا۔ اور ایک موقع پر
نبی کریم نے فرمایا کہ خوف خدا سے جس بندہ مومن کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے تو اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ چھٹا وہ شخص جس کو کسی صاحب حسب و نسب اور صاحب حسن و جمال خاتون نے دعوت گناہ دی مگر اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت رد کر دی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی ایسا متقی شخص جو مواقع ملنے کے باوجود لذت گناہ سے اپنی عفت کو داغدار ہونے سے بچاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وقت کے حکمران کی خوبصورت بیوی زلیخا نے دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف نے یہی کہہ کر رد کی تھی کہ میرا اللہ تو یہاں تنہائی اور مقفل کمرے میں بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے دن کے اجالے میں کھلے میدان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی تقوی پر ایسا نور برسا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا ہوئی اور زمانے کی بادشاہت بھی ملی۔ ساتواں وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس کو ایسا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی عظمت پر دلیل کافی ہے کہ روز معاشر ایک سخی، ایک عالم دین اور ایک شہید کو جب جزا کے لیے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان تینوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم صرف اس لیے دیں گے کہ ان کے یہ بلند مرتبہ اعمال ریاکاری پر مبنی تھے۔ گویا ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتی ہے اور اخلاص نیت والا عمل اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے ان اعمال کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔